الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم. ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے. ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے. وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے. تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، درختوں کو بنایا، سمندر کو بنایا. تمام تعریفیں اس مالک کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، اسی کے ہاتھ میں قدرت ہے. وہی چاہے تو عزت دے، وہی چاہے تو ذلت دے. وہ جس کو چاہے تو بلندی پر پہنچا دے، وہ جس کو چاہے تو بلندی سے زمین پر لے آئے. تمام قدرت کا وہی مالک ہے. اس نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد نہ کوئی شریعت آئی ہے نہ آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخری نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنے علاقے کے نبی ہوتے تھے، اپنے قبیلے کے نبی ہوتے تھے، اپنی ایریا کے نبی ہوتے تھے، اپنے زمانے کے نبی ہوتے تھے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خطے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. بلکہ یہ فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیجئے اور لوگوں کو بتا دیجئے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب جو چاہتا ہے کہ ہلاکت سے بچ جائے، اب جو چاہتا ہے کہ بربادی سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ تباہی سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کے غضب اور غصے سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے، جو چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آنا پڑے گا. اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی. یہ پیغام لے کر جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس کی دعوت دینے لگے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں ہدایت لے کر آیا ہوں، میں رہنمائی لے کر آیا ہوں، میں جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ راستہ دیکھ رہے ہو، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ فرعون کا راستہ ہے، یہ نمرود کا راستہ ہے، یہ گنہگاروں کا راستہ ہے. یہ راستہ جو ہے یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور یہ راستہ دیکھ رہے ہو یہ جنت کا راستہ ہے. یہ وہ راستہ ہے جس میں تعلیم
دے رہا ہوں, جدھر چلنے کا میں حکم دے رہا ہوں, یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے, اس راستے پر چلنے کے لیے میں آیا ہوں, میں تم کو یہ بتانے آیا ہوں. اس بات کا خیال کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اپنا سر صرف اللہ کے آگے جھکاؤ, اللہ کے آگے جھکاؤ, اللہ ہی سے منتیں مانگو, اللہ ہی سے دعائیں مانگو, اللہ ہی سے مرادیں مانگو. وہی تمہارا خالق ہے, وہی تمہارا مالک ہے, وہی تمہارا رب ہے, وہی تم کو عزت دینے والا ہے, وہی ذلت دینے والا ہے, وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے, وہی بادشاہوں کو فقیر کر دیتا ہے, فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے, فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے, مالداروں کو غریب بنا دیتا ہے, غریبوں کو مالدار کر دیتا ہے. اسی کی قدرت میں سب کچھ ہے, لہذا اسی کے آگے پیشانی ٹکاؤ, اسی کے لیے نمازیں پڑھو, اسی کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو, بتوں کی بندگی نہ کرو, بتوں کی پوجا نہ کرو, پہاڑوں کی پوجا نہ کرو, دریاؤں کی پوجا نہ کرو, چاند کی پوجا نہ کرو, سورج کی پوجا نہ کرو, غیر اللہ کی پوجا نہ کرو. ایک اللہ کی مانو, ایک اللہ کی مانو, ایک اللہ کی مانو, وہی ذات باقی رہے گی. ساری دنیا ختم ہو جائے گی, کوئی نہیں بچے گا, کوئی نہیں بچے گا, صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے. لہذا اسی کی بندگی کرو, اسی کی عبادت کرو. یہ جب دعوت لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کو جو لوگ امین کہتے تھے, جو آپ کو لوگ صادق کہتے تھے, جو امانت دار کہتے تھے, جو بڑا نیک کہتے تھے کہ بہت اچھے آدمی ہیں, وہی آپ کے مخالف ہو گئے, وہی آپ کو جادوگر کہنے لگے, وہی آپ کو شاعر کہنے لگے, وہی آپ کے مخالف ہو گئے, وہی آپ کے دشمن ہو گئے. وہی لوگ یہ کہتے تھے کہ محمد کی بات کو نہ سننا, محمد کی بات کو نہ سننا, یہ بددین ہو گیا ہے. طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے, سب تکلیفیں دینے لگے. جب سب جھٹلا رہے تھے, جب سب جھٹلا رہے تھے, وہ سب نبوت کا انکار کر رہے تھے, تو سب سے پہلے جس نے لبیک کہا تھا, اور سب سے پہلے نبی کی دعوت کو قبول کیا تھا, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار بہت ستانے لگے تھے, بہت ظلم کرنے لگے تھے, حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا, چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا, اور نبوت کے 10ویں سال جب طرح طرح کے مظالم ان پر ہونے لگے تھے, تو ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معراج عطا کی تھی, اپنے پاس بلایا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئی. مسجد اقصی پہنچ رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں آدم علیہ السلام موجود ہے, شیش علیہ السلام موجود ہے, ادریس علیہ السلام موجود ہے, ابراہیم علیہ السلام موجود ہے, اسماعیل علیہ السلام موجود ہے, اسحاق علیہ السلام موجود ہے, یعقوب علیہ السلام موجود ہے, یوسف علیہ السلام موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام موجود ہے, ہارون علیہ السلام موجود ہے, حضرت صالح علیہ السلام موجود ہے, حضرت ہود علیہ السلام موجود ہے, حضرت لوط علیہ السلام موجود ہے, حضرت داؤد علیہ السلام موجود ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام موجود ہے, حضرت زکریا علیہ السلام موجود ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے. 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں, اور نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں, نبیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں. حضرت جبریل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے بڑھیے, مصلی بچھ رہا ہے, مصلی آپ کا انتظار کر رہا ہے, آگے بڑھیے, امامت فرمائیے, رسولوں کی امامت فرمائیے, آپ رسولوں کے سردار ہیں, آپ انبیاء کے سردار ہیں, امامت فرمائیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں, مصلی پہ آ رہے ہیں,
نماز پڑھا رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی امامت فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہی ہے، آسمان پر جا رہے ہیں، پہلا آسمان پار کیا، دوسرا آسمان پار کیا، تیسرا آسمان پار کیا، چوتھا آسمان پار کیا، پانچواں آسمان پار کیا، چھٹا آسمان پار کیا، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا کے آگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ کہا گیا کہ ایک کمان ہوتی ہے، اس طریقے کے تھوڑے ہوتے ہیں، اس طریقے کے قریب ہو گئے تھے، بلکہ اس سے بھی قریب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ دیدار کرا رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تحفے میں نماز دے رہا ہے، یہ اپنی امت کے لیے لے جائیے، نماز 50 وقت کی نماز مل رہی ہے، دھیرے دھیرے کم کراتے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا غمگین ہوتے ہیں کہ اگر میری امت 50 وقت کی نماز پڑھتی تو 50 وقت کا ثواب ملتا، یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو اسے 5 وقت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے میرے نبی غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، ہم اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کریں گے، یہ آپ کی امت کا ہم خیال رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ راتوں رات ہم فلسطین گئے تھے، مسجد اقصیٰ گئے تھے، 7 آسمان کی ہم نے سیر کی ہے، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ کی زیارت کی ہے، تو لوگ جھٹلانے لگے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دور میں جب راکٹ نہیں تھے، اس دور میں جب جہاز نہیں تھے، جب اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے، مکے سے مدینے آنے میں 1 ہفتہ لگ جاتا تھا، قافلے کے قافلے چلتے تھے، اس دور میں کوئی یہ کہے کہ ہم راتوں رات فلسطین ہو آئے، راتوں رات پہلے آسمان پہ کیوں پہنچ گئے، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، 7 آسمان کے اوپر پہنچ گئے، ان کو تو ایک بہانہ مل گیا، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے اس سے بڑا جھوٹ؟ وہ مذاق اڑا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک ماننے والے ہیں نا وہ ابو بکر صدیق، اب تو وہ بھی جھوٹا کہنے لگیں گے، یہ بات تو وہ بھی نہیں مانیں گے جب ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات جو ہے فلسطین گئے تھے، مسجد اقصیٰ گئے تھے، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان کے اوپر اللہ کا دیدار کر کے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے جنت کی سیر کی ہے، انہوں نے دوزخ کو دیکھا، یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا تم یہ بات بھی مانو گے؟ اس بات کا تم یقین کرو گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، اگر یہ اللہ کے نبی نے کہی ہے، یہ بات اگر میرے نبی نے کہی ہے تو یہ 100% سچی بات ہے، میں چوں چرا کے بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی دلیل کے اس پر میں لبیک کہتا ہوں، اس کی میں تصدیق کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری خدائی جھوٹی ہو سکتی ہے، تمام چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، سب جھٹلا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے تصدیق کی تھی، گواہی دی تھی، لبیک کہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو لوگ طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے تھے، اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے انہیں بھی ستایا جا رہا ہے، ان پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا بھی بائیکاٹ کر دیا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ سن نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اس طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ان سے کوئی سلام دعا
نہیں کرے گا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان سے کوئی تجارتی معاملات نہیں کرے گا، ان سے کوئی میل جول نہیں رکھے گا، ان تک کوئی سامان نہیں لے جائے گا، ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دیجیے گا، ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ یہ اللہ کو چھوڑ دیں، اللہ کو ایک نہ مانے، ہمارے معبود باطل کو مان لیں اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ اس وجہ سے ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، کھانا بند کر دیا گیا، راستے بند کر دیے گئے، مسافروں کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، تاجر جو آتے تھے تو کہتے ان سے کوئی فروخت نہ کی جائے، یہاں تک جو ہے بچے بلکتے تھے، عورتیں روتی تھیں، پریشانی میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک وقت تو آیا کہ پتے کھا رہے تھے، پتے کھائے، گھاسیں کھائی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے ایک چمڑا مل گیا، چمڑا ایسے تو کوئی کھا نہیں سکتا ہے، تو اس کو بھون لیا گیا، بھونا گیا، اس کے بعد اس کو برادہ کر دیا گیا، برادہ کرنے کے بعد اس کو پانی میں ملا دیتے ہیں ستو کی طرح، اس کے بعد اس کو پیتے ہیں۔ چمڑا کھایا، یہ صحابہ کرام نے چمڑا کھانا گوارا کیا، بھوکے رہنا گوارا کیا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر ہجرت کر رہے ہیں، حضرت عمر ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے جانثار ہجرت کر رہے ہیں، اپنے باغات چھوڑ رہے ہیں، اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں، اپنا مال و متاع چھوڑ رہے ہیں، تمام چیزیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں نے بڑے بڑے راجا کے ماننے والوں کو دیکھا، مہاراجاؤں کے ماننے والوں کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کے ماننے والوں کو دیکھا، لیکن جتنا احترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کا کیا کرتے تھے، کسی اور کا ایسا احترام ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کرتے تھے تو صحابہ بالکل خاموشی کے ساتھ سنتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تھوڑا ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، آنکھیں بھر کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا، آنکھیں اتنی روشن تھی، اتنی منور تھی کہ وہ روشنی کا کوئی تاب نہیں لا پاتا تھا، آنکھیں نہیں ملاتے تھے اور سر جھکا کر سنا کرتے تھے، آنکھیں اٹھاتے بھی تھے پھر جھکا لیا کرتے تھے، بڑے ادب و احترام سے باتیں سنا کرتے تھے، اپنی آواز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند نہیں کیا کرتے تھے، بڑی آہستہ بولا کرتے تھے، بہت خاموشی کے ساتھ بولا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی زمین میں نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، ان ہاتھوں کو اپنے سینے پر ملتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے تھے، جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسروں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت صحابہ نے کی ہے، ایسی مقدس جماعت صحابہ کی ہے کہ ایسی مقدس جماعت کہیں نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے جو تمام نبیوں کے ماننے والے ہیں، جو نبیوں کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تو ان نبیوں کے ماننے والوں سے افضل پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کی فضیلت جو ہے سب کے اوپر حاصل ہے، اور سب سے افضل جو اس میں ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ بات کہہ دی گئی کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے مقدس اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی ترتیب علماء کی ہے، یہی صحابہ کہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی ترتیب ہے، لیکن بعض لوگ وہ ہیں جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کے دامن میں آڑ میں صحابہ کو غلط بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہے، ان کا مقام افضل لگتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ دیکھیے سب سے افضل، سب سے مقدس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد ان کے وہاں ترتیب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت علی کو مانتے ہیں، یعنی انبیاء سے بھی افضل حضرت علی کو مانتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو جو کوئی مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا تو گویا کہ وہ میرے وہ الزام لگا رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تو اس کے میں کوڑے لگاؤں گا، میں اس کے کوڑے لگاؤں گا، میں اس کے کوڑے ماروں گا جو یہ کہے گا کہ علی جو ہے وہ ابو بکر عمر سے افضل ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت علی کے خود الفاظ ہیں، یہ شیعوں نے کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو والی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ یہ کہنا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دمادم مست کلندر علی کا چوتھا نمبر، علی کا چوتھا نمبر ہے، یہی حضرت علی ہی کہہ رہے ہیں۔ اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی تفریق نہ کی جائے۔ یہ لوگ تفریق کرتے ہیں کہ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ الگ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں، کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ ان کی بھی محبت ضروری ہے اور ان کی بھی محبت ضروری ہے، حضرت علی کا بھی احترام ضروری ہے، تمام صحابہ کا بھی احترام ضروری ہے۔ سب نے قربانی دی ہے، سب نے دین کے لیے قربانی دی ہے، تو سب کا احترام کیا جائے۔ صحابہ سے مقدس جماعت اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئی ہے، اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئے۔ لاکھ کوئی عبادت کرنے والا ہو، لاکھ کوئی متقی بن جائے، لاکھ کوئی پرہیزگار بن جائے، لاکھ کوئی دیندار بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، نمازیں پڑھنے والا بن جائے، طواف پر طواف کرے، حج پر حج کرے، اللہ بیت اللہ جائے، وہاں نمازیں پڑھتا رہے، حجر اسود کے سامنے رہے، سجدے میں پڑا رہے، گڑ گڑاتا رہے، اللہ سے روتا رہے، امت کا غم اٹھاتا رہے، پوری دنیا میں دین کا کام کرتا رہے اور اولیاء کے اونچے مقام پر پہنچ جائے۔ لاکھ کوئی عبادت گزار ہو، لاکھ کوئی متقی ہو، لاکھ کوئی پرہیزگار ہو، چاہے جتنا بڑا کوئی ولی بن جائے، ولیوں کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، لوگ اس کو سمجھے کہ دین کا بڑا کام کرنے والا ہے، زندگی اللہ اس کو لمبی دے دیں، سینکڑوں حج کر ڈالے، سینکڑوں عمرے کر ڈالے، خوب دین کا کام کرنے والا ہو، لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا ہے، صحابی نہیں ہو سکتا ہے، کسی صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جن آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، وہ لاکھ عبادت گزار ہو، وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا؟ جن آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، وہ کان کہاں سے لائے گا؟ جن کانوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رس کھولتی تھی، وہ کان کہاں سے لائے گا؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا؟ جن ہاتھوں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پڑتے تھے، جن سے وہ مصافحہ کرتے تھے، وہ ہاتھ کہاں سے لا سکتا ہے؟ وہ سینہ کہاں سے لا سکتا ہے جس سینے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ لگاتے تھے؟ لاکھ کوئی ہو جائے لیکن صحابی نہیں ہو سکتا ہے، صحابی کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر صحابی کا احترام کیا جائے گا، ہر صحابی کا احترام کیا جائے گا۔
اور جو صحابی کا احترام نہیں کرتے ہیں، جو صحابہ کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، جو صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ احادیث کے منکر ہیں، اور قرآن کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ لہذا صحابہ کی برائی نہ کی جائے۔ صحابہ کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیکھو، اگر میں کسی کو جو ہے اپنا دوست، جگری دوست بناتا لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو بناتا۔ اور یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمائی تھی۔ دیکھو مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیکھو، جن لوگوں نے جتنی بھی میری مدد کی ہے، کسی طریقے سے مدد کی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ جنت میں بڑی عمر والوں کے سردار ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور یہ بات فرمائی کہ عمر کی زبان سے ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، وہ سچی بات کہتے ہیں۔ عمر جس راستے سے نکل جاتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ان کے نگاہ میں دی تھی، اور جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا بہت سا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات فرمائی تھی کہ حضرت علی کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا ہے۔ حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں، اور ہجرت کی رات جب جناب محمد رسول اللہ مدینے کے لیے نکلے تھے تو اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر گئے تھے، اور حسن اور حسین کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں فرمایا تھا یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہے۔ اور زبیر بن عوام کے بارے میں یہ فرمایا تھا ان لکل نبی حواریا و ان حواری زبیر بن عمان، کہ ہر نبی کا حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے۔ اور سعد بن ربی جو تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جنگ احد میں جب ان کی جانکنی کا عالم تھا اور لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ کان کھول کر سن لو اور میری قوم کو یہ پیغام پہنچا دو، اگر دشمن جناب محمد رسول اللہ تک پہنچ جائے اور تمہاری ایک پلک بھی جھپک رہی ہو، ایک آنکھ بھی جھپک رہی ہو، اور آنکھ جھپکتے ہوئے اگر دشمن جناب محمد رسول اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو یہ سمجھ لو تمہارا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ اور حضرت حنظلہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے غسل نہیں کیا تھا تو فرشتے آئے ہیں ان کو غسل دینے کے لیے، اور خبیب بن عدی نے اس موقع پر جب ان کو سولی چڑھانے کے لیے لوگ لا رہے تھے، اسلام میں سب سے پہلے پھانسی ان کو دی گئی ہے، جب دشمن ان کو دھکے دے رہے تھے مکے کی گلیوں میں عورتیں بچے بوڑھے اور سب دھکے دیتے ہوئے لا رہے تھے، اور نیزے لگے ہوئے تھے، تلواریں کھلی ہوئی تھی،
जिस्म में लगाया जा रहा था और नेज़ा मार दिया गया था, खून रस रहा था, उस वक्त उनसे ये कहा गया था, क्या तुम ये बात पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हो और तुम्हें छोड़ दिया जाए? तो कहा ये तकलीफें भूल गए और कहा तुम ये बात कहते हो, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है, ये भी गवारा नहीं है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में एक कांटा चुभ जाए, एक खारिश चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए, ये मुझे गवारा नहीं और मैं आराम से रहूं। अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना सहाबा इकराम पेश करते थे। जब औलाद का नंबर आया तो औलाद कुर्बान कर दी, जब माल का नंबर आया तो माल कुर्बान कर दिया, जब जान का नंबर आया तो जान कुर्बान कर दी। हर तरह से कुर्बानी सहाबा इकराम ने दी है और सहाबा की तारीफ में कुरान भरा पड़ा हुआ है। सहाबा की मदह सराई करना, सहाबा की तारीफ करना, सहाबा से मोहब्बत करना ये लाजिम है, जरूरी है, ये ईमान का हिस्सा है। और सहाबा की बुराई करना ये निफाक है, कुफ्र है, ये मुनाफिकों की अलामत है। सहाबा हमारी जान है, सहाबा हमारा ईमान है। सहाबा की तारीफ में कुरान भरा पड़ा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये तौरात और इंजील में किसकी सिफातें बयान की जा रही हैं, ये किसकी अलामतें बयान की जा रही हैं? ये सहाबा की अलामतें बयान की जा रही हैं। अल्लाह ने तौरात में सहाबा की तारीफ की है, इंजील में सहाबा की तारीफ की है। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये किसके बारे में आयत है? ये सहाबा के बारे में आयत है। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मअरूफ वन नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह। ये अलामतें किसकी बयान की जा रही हैं? ये सहाबा की अलामतें बयान की जा रही हैं। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। ये इस आयत में जो पांचों हिम है, ये पांचों हिम से कौन मुराद है? इससे सहाबा मुराद है। सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतों में किसका तस्करा है? ये सहाबा का तस्करा है। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये किसका तस्करा है? जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है कि तक़वे के लिए उनके दिलों को हमने खालिस कर दिया है, उनके लिए मग़फ़िरत है, उनके लिए फज़्ल है, उनके लिए रहमत है। ये सहाबा का तस्करा है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। कुरान ये कह रहा है अगर वो लोग वैसे ईमान लिया है जैसे तुम ईमान लाए थे। इस कौन मुराद है? ये सहाबा मुराद है। अल्लाह कह रहा है अगर सहाबा की तरह तुम ईमान लिया हो तो तुम भी हिदायत पा जाओगे। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, कमा आमनन नास से कौन मुराद है? ये सहाबा मुराद है, सहाबा मुराद है, सहाबा मुराद है, सहाबा मुराद है। हर जगह सहाबा मुराद है। सहाबा का इनकार नहीं किया जा सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी थी तो लब्बैक किसने कहा था? सहाबा ने किया था। हिजरत की थी, साथ किसने दिया था? सहाबा ने साथ दिया था। कुरान नाजिल हुआ, अव्वलीन मुखातब कौन थे? सहाबा इकराम थे। अव्वलीन मुखातब सहाबा इकराम थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, मुक्तदी कौन बना है? सहाबा है। पीछे कौन खड़ा है? सहाबा है। हुजूर सफर में है, साथ में कौन है? सहाबा है। हुजूर गज़वे बद्र में है, साथ में कौन है? सहाबा है। हुजूर जंगे उहद में है, साथ में कौन है? सहाबा है। खंदक खोदी जा रही है, साथ कौन दे रहा है? सहाबा दे रहे हैं। हुजूर पेट पे पत्थर बांध रहे, साथ में पेट पर पत्थर कौन बांध रहा है? सहाबा बांध रहे हैं। हुजूर दीन की दावत दे रहे हैं, साथ में कौन जा रहा है? सहाबा जा रहे हैं। हुदैबिया में कौन मौजूद है?
सहाबा मौजूद है। फतेह मक्का पे कौन है? सहाबा मौजूद है। हर जगह साथ देने वाले कौन है? सहाबा मौजूद है। ईरान किसने फतह किया? सहाबा ने फतह किया। रोम किसने फतह किया? सहाबा ने फतह किया। यमन कौन गए? सहाबा गए। दीन की दावत किसने दी? सहाबा ने दी। कुर्बानियां किसने दी? सहाबा ने दी। हुजूर के लिए माल किसने लुटाया? सहाबा ने लुटाया। जान किसने दी? सहाबा ने दी। सहाबा ने कुर्बानी दी है। सहाबा ने कुर्बानी दी है। आज जो हमारे पास दीन आया है, आज जो हमारे ऊपर सर, हमारे सरों पर टोपी है, और ये जो मजमा लगा हुआ है, ये सहाबा का सदका है, ये सहाबा की मेहनत है। आज हमारे पास जो हदीसें हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत करने वाले कौन है? सहाबा है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत करने वाले कौन है? ये सहाबा है। अबू दाऊद की रिवायत करने वाले कौन है? ये सहाबा है। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत करने वाले कौन है? ये सहाबा है। हदीसें किसने पहुंचाई? सहाबा ने पहुंचाई। हर मौके पर सहाबा ने कुर्बानी दी है। सहाबा ने कुर्बानी दी है। सहाबा आपस में भाई थे, और सहाबा का पैगाम ये थे कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। देखो, तफरीक न करना, इससे बखरे न करना। यही दावत दी है। यही ईरान में दावत दी, यही शाम में दावत दी, यही हर जगह दावत दी है कि देखो देखो, मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना। जिन्होंने ईरान फतेह किया और जो ईरान में है, आज वही ईरान के लोग हजरत उमर को गलत कहते हैं, हजरत अबू बकर को गलत कहते हैं। उनके बारे में वालिद मोहतरम ने एक शेर कहा था कि ऐ दुश्मन फारूक मुअज़्ज़म ये बता दे, ऐ दुश्मन फारूक मुअज़्ज़म ये बता दे, ईरान तुझे किसके वसीले से मिला है? ईरान तुझे किसके वसीले से मिला है? सहाबा पहुंचे थे, और सहाबा का पैगाम यही था कि आपस में जो है मिलकर रहो, मोहब्बत से रहो, तफरीक न करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। देखो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, आपस में तफरीक मत पैदा करो। वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में ग्रुह मत बनाओ। तुम देवबंदी और बरेलियों में मत बच जाओ, तुम अहले हदीस मत बन जाओ। ये ग्रुह अंबिया ने नहीं बनाए थे। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को देवबंदी नहीं कहा, किसी को बरेलवी नहीं कहा, किसी को अहले हदीस नहीं कहा। अंग्रेजों की आमद से पहले कोई ये नाम नहीं थे, कोई इस्तिलाहात नहीं थी। सबका नाम मुसलमान है, सबके सब मुसलमान हैं। ये लोगों में तफरीक पैदा करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये देवबंदी बरेलवी किया जाता है। ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है। जब ये बात आती है कि उनसे न मिलो, इनसे बात न करो, उनकी तकरीर में न जाओ, उनके इनसे सलाम न करो, उनसे मुसाफा न करो, ये शेवा किसका है? ये किसका है? ये तो कुफार मक्का का है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों का तरीका है। वो कहा करते थे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात न करो, इनकी बातें न सुनो, इनके कानों के अंदर रुई रख लो। ताजिर जो आते थे, काफिला जो आता था, बाहर के लोग जो आते थे, रोकता कौन था? कौन रोकता था? काफिर रोकते थे, काफिर रोकते थे। जो इस दौर में वक्त के फित्तीन जो मुसलमानों में आपस में तफरीक करते हैं, एक दूसरे से रोकते हैं कि इनसे सलाम न करो, इनसे कलाम न करो, इनके पीछे नमाजें न पढ़ो, इनसे निगाह न पढ़वाओ। ये सब क्या चीजें हैं? ये लड़ाने की चीजें हैं, लड़ाने की चीजें हैं। मस्जिद में ये दाखिल नहीं हो सकते हैं, मस्जिद में वो दाखिल नहीं हो सकते हैं, इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। के घर की तफरीक कर रहे हो, उससे हिस्से बखरे कर रहे हो। लेकिन वही इंसान जब कोई कारोबार करता है, कोई तिजारत करता है, कोई दुकान खोलता है, और अपनी दुकान का जब सामान लेने के लिए वो कानपुर जाता है, वो लखनऊ जाता है, तब वो ये नहीं पूछता है कि तुम जमाती हो, तुम देवबंदी हो, तो तुमसे हम सामान नहीं खरीदेंगे, यहाँ से सामान नहीं लाएंगे। देखते हैं कि अच्छे अच्छे जमातियों के यहाँ बड़े बड़ी टोपी लगाए वाले जो जहर उला करते हैं अपने महल्लों में, और जहर बोया करते हैं, वो जाकर उनके साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, उनकी चाय पीते हैं, उनके सामान खरीदते हैं। जब अपने पेड़ का मसला आता है तो कोई देवबंदी नहीं, फिर कोई बरेलवी नहीं। किसी देवबंदी की दुकान पे तुमने ये लिखा है कि यहाँ सिर्फ जमाती सामान खरीदेंगे, कोई दूसरा सामान नहीं खरीदेगा। किसी बरेलवी की दुकान पे तुमने ये लिखा है कि यहाँ सिर्फ आला हजरत के मानने वाले सामान खरीदेंगे, इसके
علاوہ کوئی سامان نہیں خریدے گا. اپنی دکان پہ نہیں لکھ دیتے ہو, دکان پہ کوئی سامان لینے کے لیے آتا ہے تو کوئی بھی ہو کہ ہمارے دھندے کا مسئلہ ہے, مسجد میں آئے تو بھئی ہم یہ نہیں کریں گے. جب مدینے جا رہے ہو, جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جا رہے ہو, جس مسجد کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھے گا تو اسے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا, اور حرم یعنی کعبے میں کوئی نماز پڑھے گا تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. جب وہاں پہنچتے ہو تو کہتے ہو کہ ہماری یہاں نماز نہیں ہوتی ہے, ہم امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں نماز نہیں پڑھیں گے؟ یہ دیوبندی ہیں, یہ وہابی ہیں, ہم مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھیں گے. جب وہاں سے نکلتے ہیں, جب تسبیح خریدنی ہوتی ہے تب نہیں پوچھتے ہیں دیوبندی کی دکانیں, اس کی دکان سے تسبیح خرید رہے ہیں, وہاں سے کھجور خرید رہے ہیں, وہاں سے زمزم لے رہے ہیں, وہاں سے جا نمازیں خرید رہے ہیں, اس دکان پہ البیت کہہ رہے ہیں, جگہ جگہ گھوم رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں, سامان بھی لے رہے ہیں, تب ان کا نکاح بھی نہیں پوچھ رہا ہے, تب ان کا ایمان بھی نہیں جا رہا ہے. جب اپنی ضرورت آتی ہے سامان کی تو سامان خریدنے کے لیے تب کوئی ان کو دیوبندی نظر نہیں آتا, تب ان کو کوئی وہابی نظر نہیں آتا ہے, تب کچھ تفریق نظر نہیں آتی ہے. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی. آپ یہ بتائیے, آپ کے محلے کا کوئی امام ایسا ہو جن کی نگاہیں ٹھیک نہ ہو, غلط چیزیں کرتا ہو, آپ کو پسند نہ ہو, آپ اپنی مسجد کے اندر اس کو امام رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. آپ کی مسجد میں غلط آدمی کو امام نہیں رکھ سکتے, آپ اس سے نماز نہیں پڑھیں گے جس کے اخلاق اچھے نہ ہو, آپ اس کو امام نہیں بنائیں گے جس کے معاملات اچھے نہ ہو, اس انسان کو نہیں بنائیں گے جو گنہگار ہو, کھلا گناہ کرتا ہو, کیونکہ یہ ہمارے مزاج کا نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو امام نہیں بنائیں گے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی ایسا امام ہو سکتا ہے جو رسول کا گستاخ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایسا امام رہ سکتا ہے جو حضور کی گستاخی کرتا ہو, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو؟ تھوڑا عقل سے سوچو, تھوڑا دماغ سے سوچو, تھوڑا لگاؤ. یہ سب تفریقیں ہیں, یہ آپس میں لڑانے کے جھگڑے ہیں. یہ دیوبندی بریلویوں میں آپس میں نہ بٹو, ایک ہو جاؤ, ایک اللہ کو مانو, منفعت ایک ہے, قوم کی نقصان بھی ہے, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ہے, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ہے. کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ہے, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.